حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا معاملہ وحی الہی ان آیات کے نازل ہونے سے کئی صدیاں پہلے گزر چکا، اس کے باوجود رب صرف اپنے نبی کا ہی تذکرہ نہیں فرما رہا بلکہ نبی کی والدہ کا بھی تذکرہ ہو رہا۔ اس سے ہمیں سیکھنے کی ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو اللہ کے مقرب ہیں اور پھر جو اللہ کے منتخب رسول ہیں، صرف ان کا ہی تذکرہ یہ عبادت کا درجہ نہیں رکھتا، بلکہ جو ان کے لواحقین ہیں، جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کا تذکرہ بھی قرآن کی اس تناظر میں اور قرآن کی اس آیت کے پس منظر سے دیکھا جائے تو نبی اور رسول کے گھر والوں کا تذکرہ بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اب ہمارا یہ تو پہلے سے یقین ہے کہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور بلکہ یہاں تک کہ جب ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں الف، تو الف کے اندر بذات خود 3 حرف ملے ہوئے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں مل مسیح ابن مریم ابن رسول، یہ تو حضرت مسیح ابن مریم کا ہم نام لے رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ جو رب کے محبوب ہوتے ہیں ان کا نام لینا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور صرف ان کا ہی نہیں بلکہ فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ جب حضرت مسیح ابن مریم آپ کی جو والدہ ماجدہ ہے سیدہ مریم، ان پر جب اعتراض ہوا اور جب ان پہ الزامات لگے، قوم نے عجیب عجیب ان کے بارے میں باتیں کی، ان کے بارے میں بدگمانیاں کی، یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اس کی مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم میں اور جناب سیدہ مریم نے جو مشکلات برداشت کی ہیں وہ دنیا میں کسی اور نے نہیں کی۔ حضرت مریم وہ ہم پہلے تیسرے پارے میں ان کے بارے میں پڑھ چکے کہ جو مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے مختلف حجروں میں طویل عرصہ عبادت میں مصروف رہی، جن کے سجدے اور جن کی عبادتیں ضرب المثل تھیں اور جن کو پوری قوم عبادت گزار اور متقی جانتی اور پہچانتی تھی، اور ایک ایسی خاتون جس کا گھر، جس کے سارے خاندان والے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے متولی اور صاحب محراب و منبر ہو، اور وہ جو خود ساری زندگی سجدہ گزار اور متقی جس کا تعارف ہو، اور اس کے بارے میں لوگ پھر بہتان لگائیں اور غلط جملے اور غلط لفظ بولیں، یہ اس کو برداشت کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا صبر چاہیے، اور یہی اللہ والوں کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے یہ کہا کہ وہ ذات واحد، وہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، یہ صرف کہنا ہی نہیں ہوتا کہ ہم ذات واحد کے ماننے والے ہیں، ہم وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ کہنے کے ساتھ اس کو اپنے عمل سے اظہار بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے استقامت دکھانی ہوتی ہے۔ یہ دنیا بڑی مشکل ہے، اور مشکل مومن کے لیے، کافر کے لیے تو آسان ہے، منافق کے لیے تو آسان ہے کہ نہ حلال حرام کا فرق، نہ صحیح اور غلط کا فرق، نہ سچ اور جھوٹ کا فرق۔ مشکل اس کے لیے ہے جس نے حلال اور حرام کا فرق کرنا ہے، جس نے سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا ہے، جس نے اپنے اور پرائے کا فرق کرنا ہے، پھر اس نے مشکلات کا سامنا بھی کرنا ہے۔ فرمایا کہ وہ جو رب ماننے کے بعد اس پر استقامت دکھاتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے لیے پھر
صرف انعام نہیں ہوتے، پھر اس کے لیے صرف انعام نہیں ہوتے، قرآن مجید کی آیت کے الفاظ یہ ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ہم اس کے لیے فرشتے اتارتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ استقامت دکھائے۔ ہم ایک دن کی بھوک نہیں برداشت کر سکتے، ہم تھوڑی سی مال و اسباب کی کمی ہوتی ہے نا تو ہم فوراً سے حرام کو بھی جائز بنا لیتے ہیں۔ آج ہم سب نے اپنی زندگیوں میں سود، کرپشن، بدعنوانی، ساری وہ چیزیں آسان بنا لی ہیں اور ان کو اختیار کر لیا ہے، اور ان کو نام کیا دیا ہوا ہے؟ مجبوری ہے۔ مجبوری کا ہم نے نام دے کے وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیے، جن سے روکا ہے، ان کو ہم نے زندگی میں اختیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ حضرت سیدہ مریم کا مرتبہ اس لیے ہے، دیکھیں نا، ایک خاتون ہے، نبی ابھی نہیں ہے، ایک نبی کی والدہ ہے، اور قرآن مجید میں بار بار ذکر آتا ہے۔ یہ مرتبہ ہے کہ ان کا تذکرہ وحی الہی سے ہوتا ہے۔ اس پہ آپ نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ مریم نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، بڑی استقامت دکھائی ہے، اور پھر اس استقامت کا صلہ کیا ملا ہے؟ اگرچہ مال کی صورت میں بھی ملا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان بھوکا ہی رہے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ رب کبھی مسلمان اور مومن کو بھوکا بھی نہیں رکھتا، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے برداشت چھوڑ دیتے ہیں، فوراً سے صبر سے باہر نکل آتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو قرآن مجید کی وہ آیت بھی موجود ہے کہ جب حضرت مریم کے پاس حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں اب کوئی پاس نہیں تھا، تو حضرت مریم کے حجرے میں وہ پھل آئے کہ یہاں تک کہ جو دیگر صالحین ہیں وہ جب ان کو دیکھنے آئے تو دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس ایک تو بچہ ہے اور دوسرا ایسے پھل ہے جن کا موسم ہی نہیں۔ رب مال بھی دیتا ہے استقامت والوں کو، شرط یہ ہے کہ صبر دکھاؤ، اور اس کے بعد جو دوسرا اعزاز ملا، ایک تو مال بھی مل گیا، اور دوسرا جو اعزاز ہے وہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے سند دی ہے وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول ہے اور ان کی والدہ سچی ہے۔ اب اس سے بڑی جب ان کی قوم ساری، اور یہ قوم جو ہے نا، عربی کا ایک محاورہ ہے کہ العوام کالانعام، کہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، جو ہجوم ہوتا ہے نا یہ جانوروں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں تو سارے صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی ایک عمل سے سارے غلط کہنے لگے۔ ان کی باتوں کا کوئی انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب قوم جو ہے وہ حضرت مریم کو پہلے متقی کہہ رہی ہے، سجدہ گزار، نیک، اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو ساری قوم نے ان پہ غلط الزام اور بہتان لگانے شروع کر دی۔ اب رب کی وحی، رب کا کلام حضرت جبریل لے کر آئے اور فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، ان کی ماں سچی ہے۔ یعنی ان کی ماں پہ یہ جتنے الزام لگا رہے ہیں، یہ جتنے بہتان لگا رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ قرآن مجید نے ایک لفظ سے ان کا مرتبہ، ان کا اعزاز اور ان کا جو منصب ہے اس کا اعلان کر دیا۔ فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا ان کی ماں سچی ہے۔ کانا یاکلا بالطعام، اب یہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہم نے گزشتہ آیت میں بھی پڑھا کہ قوم نے ان کے بارے میں عجیب عجیب قسم کے نظریات بنا لیے۔ کوئی کہتا ہے الہ ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کوئی کہتا ہے اللہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ ابن اللہ ہے، معاذ اللہ۔ فرمایا یہ رسول ہے، ان کی ماں سچی ہے اور یہ کھانا کھاتے ہیں۔ قرآن مجید نے کمال کی صفت ان کی بیان فرمائی، کوئی اور بات نہیں بتائی۔ فرمایا کانا یاکل بالطعام، یہ کھانا کھاتے ہیں، اور جو الہ ہو اسے کھانے کی حاجت
نہیں ہوتی، طعام کی حاجت نہیں ہوتی. جو ابن اللہ ہو، اللہ کا بیٹا ہو، اسے طعام کی حاجت نہیں ہوتی. فرمایا یہ مسیح ابن مریم رسول ہے، اور اسی طرح جس طرح ان سے پہلے حضرت موسیٰ اور پہلے سارے رسول ہیں، اور ان کی ماں سچی ہے، ان پہ بھی خبردار کوئی الزام لگاؤ، اور یہ کھانا کھانے والے ہیں. اچھا، اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں بھی ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کان یاکل الطعام، کھانا کھاتے تھے. اب اس پر یہ قادیانیوں نے جو ترجمہ کیا انہوں نے بھی ملازم کی کہ اب جب وہ کھانا نہیں کھا رہے، ہم جو حضرت عیسیٰ کی زندگی کے قائل ہیں، حیات مسیح کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، اب انہوں نے آگے سے اس کی تشریح کی کہ اب جب وہ کھانا نہیں کھا رہے تو معاذ اللہ ان کی الوہیت ثابت ہو گئی، یعنی اب وہ الہ ہو گیا. استغفر اللہ. فرمایا کہ اب اس میں مفسر کبیر حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ کھانا کھانا جو ہے نا، یہ شرط ہے، لازم ہے جو زندہ انسان ہے، جو اس دنیا پہ رہتا ہے. لیکن جس کو اس دنیا سے اٹھا لیا گیا ہے اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اب وہ کھانا کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا. اس لیے قرآن مجید نے بتایا کان یاکل الطعام، جب وہ اس دنیا پہ تھے تو کھانا کھا رہے تھے. اب جس حیات میں ہے وہاں ان کو اس کھانے کی عادت نہیں ہے. حاضرین محترم، فرمایا انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم ان کی طرف آیات کو بھیجا، لیکن یہ نظر ان کو آتی ہیں جن کے پاس کوئی ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت ہو. اب بجائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ کی وہ سارے معجزات اور سارے کمالات اور سارے اوصاف دے کر قوم ان پر ایمان لاتی، قوم نے دوسرا الٹا راستہ اختیار کر لیا. اور میں قل اتعبدون من دون اللہ، اب یہ حضور رسالت مآب ختمی مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ تم کیوں دوسروں کی عبادت کر رہے ہو. اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کوئی مالک نہیں ہے جو نفع اور نقصان پہنچائے سوائے اس ذات واحد کے. اب حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس آیت کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ قرآن مجید نے دیگر مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، جو کمالات ہیں، ان کو بیان فرمایا کہ وہ احیی الموتیٰ، کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں، وہ ابری الاکمہ، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان کو آنکھیں بھی دیتے ہیں، وَقُبْرُ الْأَقْمَعَ وَالْأَبْرَصَ، اور جو برص کی بیماری ہے جلد کی، اس کے جو مریض ہیں ان کو شفا بھی دیتے ہیں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور جو مردہ ہیں ان کو زندگی بھی دیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی قرآن مجید نے جہاں بھی تذکرہ کیا حضرت عیسیٰ کے ان اوصاف کا تو فرمایا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں. اور یہاں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ رسول ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں. خبردار تم انہیں الہ یا الہ جیسا یا الہ کا حصہ یا الہ کا بیٹا مانو، اور ان کی ماں سچی ہے. اور دوسری بات یہ کہ تم خبردار کسی دوسرے کی عبادت کرو. عبادت صرف ذات واحد کی ہے، صرف ذات الہ کی ہے، کیونکہ اس کے سوا نفع اور نقصان کا کوئی دوسرا مالک نہیں ہے. حضرت محترم، ان آیات میں ہمارے لیے آج امت مصطفیٰ کی حیثیت سے ہمارے لیے ان میں سبق کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کا ذکر کر کے قرآن مجید نے بار بار ہمیں یہ بتایا، یہ یاد دلایا کہ جو اللہ کے مقرب ہیں ان کے بارے میں بہت احتیاط برتنی ہے.
رب نے اپنے دشمنوں کو اجازت دے رکھی ہے، ان کے لیے فرمایا غنی عن العالمین، میں سارے جہانوں سے بے پرواہ ہوں، کوئی عبادت کرے کوئی نہ کرے، مجھے کوئی کسی کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن جو رب کے مقرب ہے، جو اس کے محبوب ہیں، ان کے بارے میں بڑی احتیاط، ان کے بارے میں جس نے زبان درازی کی، آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی بے شمار آیات حضرت عیسیٰ اور حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی طہارت اور ان کی عصمت اور ان کی عزت کے بارے میں، اور یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے ہے کہ رب بڑا غیرت مند بھی ہے، رب غنی عن العالمین بھی ہے، لیکن اپنے محبوبوں کے بارے میں بڑا غیرت والا بھی ہے کہ لوگوں نے، مخلوق نے جب اس کے محبوب کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں زبان درازیاں کی، غلط قسم کے عقیدے، غلط قسم کے نظریات بنائے، تو رب آج تک ان آیات کو قرآن میں باقی رکھے ہوئے ہے۔ اس لیے باقی رکھے ہوئے ہے کہ آنے والے زمانوں تک یہ بات پہنچتی رہے کہ وہ رب بے پرواہ ہے، کہ کوئی اس کی ذات کا منکر ہے تو رہے، کوئی اس کا عبادت گزار ہے تو رہے، مگر خبردار دنیا والوں، جو اس رب دو جہاں رب العالمین کے محبوب و مقرب ہو جائیں، ان کے بارے میں اپنے خیالات اور اپنی زبانوں کو اور اپنے لہجوں کو احتیاط سے استعمال کرنا، کیونکہ رب اپنے محبوبوں کے بارے میں بڑی احتیاط برتتا ہے۔ اور یہ حضرت مریم کا تذکرہ، حضرت مریم کون ہے؟ حضرت مریم رب کی مخلوق میں سے ہے، عبادت گزار ہے، رب کی مقربہ ہے اور اس کے رسول کی والدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ جنہوں نے حضرت مریم کی عزت کے بارے میں، حضرت مریم کی ناموس کے بارے میں زبان درازی کی، رب نے ان کے بارے میں قرآن کی آیات ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کہ خبردار کہ جنہوں نے ہمارے صرف رسول ہی نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف رسول ہی نہیں بلکہ رسول کے جو اقربا ہیں، رسول کے جو قرابت دار ہیں، اس لیے قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے رسول کے ذریعے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب ان کو بتا دیجئے کہ آپ کی شان یہ ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور یہ بھی شان ہے کہ جب مکے والوں نے کہا نا وہ کہاں ہے عذاب کہ جو باقی رسولوں کی امتوں پہ آتا رہا، یہ اللہ کا رسول ہے، ہم انکار کر رہے ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو قرآن مجید نے بتایا کہ عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ ہمارا محبوب تمہارے درمیان موجود ہے۔ یہ ساری شان ایک طرف، اور دوسری طرف فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے ہم کوئی اور تقاضا نہیں رکھتے، صرف ایک ڈیمانڈ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جو اس رسول کے قرابت دار ہیں ان سے مودت کا رشتہ رکھنا ہے، محبت اور ہوتی ہے، اور اس کے لیے رب نے اپنا انتخاب کیا ہے کہ رب سے محبت رکھنی ہے، لیکن رب نے اپنے رسول اور اس کے قرابت داروں کے لیے فرمایا اس سے محبت بھی نہیں بلکہ اس سے بھی اگلا درجہ مودت کا رکھنا ہے۔ اور یہاں ان آیات سورہ مائدہ میں بتایا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی، لیکن یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ جو اللہ کے محبوب ہیں اور ان محبوبوں کے جو قرابت دار ان کے قریبی ہیں، ان کے بارے میں بہت احتیاط اپنے عقائد میں، اپنے خیالات میں، اپنی زبانوں میں بہت احتیاط برتنی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اعمال صالح کے ساتھ ہمیں عقائد کی درستگی بھی عطا فرمائے اور دین حقہ پر ہمیں اللہ کریم استقامت عطا